تم نے جو راتیں شازل کے ساتھ گزاری ہیں، ایک ایک لمحے کا حساب تمہارا وجود دے گا۔ شاہزین اس کے بھیگے لباس کو پھاڑتے ہوئے اس کے وجود سے الگ کرنے لگا۔ وہ اپنے دونوں بازو سینے پہ لپیٹ کر خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ آدھی رات کو طوفانی بارش میں وہ زبردستی اسے شاہزل کی قبر سے کھینچ کے لایا تھا۔ بار بار اس کے لبوں پر شاہزل کا نام دیکھ کر وہ بے دردی سے اس کے لبوں کو کچلنے لگا۔ وہ روتی سسکتی اپنے وجود کو چھڑانا چاہ رہی تھی۔ اس کی بیٹی روئے جا رہی تھی، بھوک سے بلک رہی تھی، مگر شاہزین درندگی دکھائے جا رہا تھا۔ تمہارے وجود پر اس بچی سے زیادہ میرا حق ہے، شاہزل اس پر جھکتا۔ یہ تم کیا فضول بکواس کر رہے ہو شاہزین؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ غصے میں چلاتے ہوئے شاہزین کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ شاہزین اس کے بازو سے پکڑتا ہوا کہنے لگا، دیکھو زیادہ ہائپر ہونے کی یا چلانے کی ضرورت نہیں ہے، پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ مجھے تمہارے فیملی والوں نے منع کیا تھا تمہیں نہ بتاؤں، لیکن کیا تم جھوٹ بول رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا شاذل مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا، وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی، چھوڑو مجھے شاذل کے پاس جانا ہے۔ وہ اپنے بازو کو چھڑاتے ہوئے باہر کی طرف بھاگتی جا رہی تھی۔ پلیز، شاہزین اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا، اس کے بازو سے پکڑ کے ایک دم سے اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا اس کے گرد بازو حائل کر چکا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے، خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، میں تمہاری کچھ بھی نہیں لگتی، میں صرف شاذل کی ہوں، شاذل کے علاوہ میں کسی کی بھی نہیں ہوں۔ وہ چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اچانک سے اس کی باہوں میں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شاذل کو ہوا کیا تھا۔ اس کے فیملی والے یہی بتا رہے تھے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، اور شاذل کے بعد وہ مسلسل اذیت اور تکلیف سے گزر رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب کمرے میں داخل ہوئی، ایک دم سے اس کے بالوں سے پکڑ لیا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، تائی جان چھوڑے مجھے، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس کی بات سن کے تائی جان کہنے لگی، گندی لڑکی، اپنے گندے وجود کو لے کے اس گھر سے نکل جاؤ، تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کی جان گئی ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ اس نے اتنی ٹینشن لی تھی، وہ پہلے دل کا مریض تھا، اوپر سے تمہاری فضول کی محبت نے اسے یوں موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، سچ کہہ رہی ہوں، جو کچھ بھی ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ تم سے کتنی محبت کرتا تھا، نہ جانے کس کی ناجائز اولاد کو تم میرے بیٹے کے سر پہ تھوپ رہی تھی۔ یہ میرے بیٹے کی بچی نہیں ہے، اپنی بچی کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا کروں گی۔ تائی جان اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بچی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ نہیں چچی جان، ایسا نہیں ہو سکتا، پلیز چھوڑے مجھے۔ چچی جان، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ روتے سسکتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، ساتھ ساتھ چلائے جا رہی تھی، پلیز چھوڑے مجھے، بچی رو رہی ہے۔ چچی آدھی رات کو اس کے بازو سے پکڑ کے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ دروازے کے سامنے کھڑی روئی جا رہی تھی، دروازے پہ دستک دیے جا رہی تھی۔ اس نے ابھی چند ماہ کی بچی کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ چچی جان عدت پوری ہوتے تک اسے یہاں پہ رکھا تھا، اب اس کے بعد اسے نکال دیا۔ وہ سڑک پہ پڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگ گیا۔ وہ اس وقت اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی،
وہ جانتی تھی اس کے ماں باپ نے اسے قبول نہیں کرنا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی جو گناہ کر چکی تھی اس کی سزا وہ بھگتتی آ رہی تھی۔ اب اس وجہ سے وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی، وہیں دروازے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی جب کافی وقت بعد اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو شاہ زین کھڑا ہوا تھا۔ شاہ زین کو دیکھتے ہی وہ ڈر گئی۔ اٹھو گاڑی میں بیٹھو، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ دیکھو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں ابھی تمہیں لینے آیا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے سنجیدگی سے چلاتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا، چھوڑو مجھے۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو پکڑ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں آنا چاہتی، اپنی بیٹی کو لے کے جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس بچی کو جیسے ہی اپنے سینے سے لگایا تو وہ بچی اب کی بار خاموش ہو گئی، جیسے اس نے کوئی اپنا سا لمس محسوس کیا ہو، جیسے اسے اپنائیت کا احساس ہوا تھا۔ باپ کا سایہ کیا ہوتا ہے یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ کبھی اپنی بچی کو یتیم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دیکھو، تم اس بچی کی خاطر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اگر تم نہیں چلو گی تو میں بچی کو لے کے چلا جاؤں گا۔ پھر روتے ہوئے اپنی بچی کو لینے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو میری بچی کو، میں نے اپنی بچی کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ روتے ہوئے بولی، دیکھو، یہ بچی جتنی تمہاری ہے اتنی ہی میری بھی ہے۔ ابھی تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ نہیں، میں نے تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا، چھوڑو میری بچی کو۔ وہ اس سے چھیننے کی کوشش کرنے لگی۔ شاہ زین نے اس کا بازو پکڑا، لا کر اسے گاڑی میں بٹھایا۔ اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ وہ اسے اب کی بار حویلی کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ مجھے تمہارے گھر والے تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گے، جیسے تمہاری چچی جان نے تمہیں گھر سے باہر نکال دیا۔ تمہارے گھر والوں نے بھی تمہیں گھر سے نکال دینا ہے، کیونکہ ہم سے ایک گناہ ہوا ہے جس گناہ کی سزا ہم دونوں کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ یہ گناہ راتوں میں چین سے رہنے نہیں دے رہا، نہ مجھے نہ تمہیں۔ یہی کہ ہم اس گناہ کا ازالہ کریں، اس گناہ کی معافی مانگیں۔ وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ خاموش تھی۔ کافی وقت بعد گاڑی گھر کے سامنے رکی۔ وہ اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے حویلی کے اندر لے کے داخل ہو چکا تھا۔ اب پھر سے ایک دفعہ بچی رونے لگی۔ اس نے بچی کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ جیسے ہی اسے لے کے لاؤنج میں داخل ہوا، حویلی والے سب سو رہے تھے، مگر رابعہ جاگ رہی تھی۔ کسی بچے کی رونے کی آواز سن کے اس نے بیبی کاٹ میں سوئے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی باہر آئی، اس نے سامنے لاؤنج کے درمیان میں کھڑے ہوئے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ رابعہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ وہ کبھی یہ منظر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ منظر اس کے لیے کس قدر اذیت ناک اور تکلیف دہ ہے، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہے جا رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کے وجود سے جان نکل جائے گی۔ اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ ایک ایک سیڑھی چلتے ہوئے وہ بالکل اس کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہوئی وہ کہنے لگی، اچھا یہ لڑکی تھی، بہت خوبصورت ہے، اس سے محبت کرتے تھے تم؟ وہ تحلیل کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی تھی، اور تحلیل حیرت سے شاہ زین کی طرف دیکھنے لگی، جیسے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ کون ہے۔ تمہیں میں آنے کے لیے بتا دیتی ہوں کہ میں شازل کی بیوی ہوں، اور اب تم دونوں میاں بیوی بننے والے ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ جا چکی تھی۔ یہ تمہاری بیوی ہے؟ اس نے آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے شاہ زین کی طرف دیکھا تھا۔ تم نے شادی کی ہے؟ تبھی مجھے دھوکہ دیتے رہے تھے نا؟
اس کے ساتھ شادی کرنی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ بہت پہلے کی میری بیوی تھی۔ دیکھو ہم صبح ہوتے ہی سب سے پہلے نکاح کریں گے اور سارے گاؤں والوں کو پتہ چلے گا۔ میں کسی سے چھپا کے تمہیں اب کی بار نہیں رکھوں گا، سب کو بتاؤں گا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا تمہارے بے چین دل کو سکون دے سکو گے؟ وہ گناہ جس نے آج تک میرے دل کو بے چین رکھا ہوا، کیا تمہیں لگتا ہے میرے دل کو کبھی سکون مل پائے گا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ اس نے گہری سانس لی، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں کوشش کروں گا میں تمہارے دل کو سکون پہنچاؤں۔ ایک دفعہ مجھے میرے فیملی والوں کے پاس لے جاؤ۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں پہلے تمہارے فیملی والوں کے پاس گیا تھا، میں نے ان سے پوچھا تھا، انہوں نے بولا تھا وہ ہمارے لیے مر چکی ہے۔ بے شک لے جاؤں میں یا نہ لے جاؤں، یہ تمہاری مرضی ہے۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھی جا رہی تھی، مطلب ابھی تک شاید اس گناہ کی سزا مجھے ساری زندگی ملنی ہے۔ کاش میں مر جاتی۔ وہ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ ایسا مت بولو، بہت مشکل سے مجھ میں اتنی ہمت ہوئی ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر سکوں۔ اب تو مرنے کی باتیں کر کے میرا موڈ خراب مت کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ آہستگی سے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ وہ فوراً سے دور ہو گئی۔ ایک دفعہ گناہ کر کے آپ کو سکون نہیں ملا، جب بغیر کسی تعلق کے ایک دفعہ پھر سے آپ یوں میرے پاس آ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ تڑپ کے اس سے دور ہوئی تھی۔ اگلے دن سب حویلی والوں کی ناراضگی کو اپنے گلے سے لگاتا ہوا اسے اپنی بیوی بنا چکا تھا۔ رابعہ تکیے پہ سر رکھے مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی اور اس کے آنسو تکیہ بھگو رہے تھے۔ آج وہ شخص جسے اس نے بے پناہ محبت کی تھی، اسے ہمیشہ اپنا بنا کے رکھنا چاہتا تھا۔ جب وہ کسی اور لڑکی کی باہوں میں سخت سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے ہوئے چلانے لگی، آخر کیوں؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ میں نے تو بے انتہا محبت کی تھی، بہت ٹوٹ کے چاہا، مگر میرے حصے میں یہ جدائیاں کیوں آئیں؟ جیسے وہ خود سے چلاتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ اس کے پورے وجود میں ایک تکلیف کی لہر دوڑ گئی۔ ایک اور دلہن کے روپ میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، کسی شہزادے کی ملکہ لگ رہی تھی۔ اس قدر وہ حسین لگ رہی تھی، آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی اپنے آپ کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے بہت خوبصورتی سے سجوایا تھا۔ شاہزین نے گویا اس کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا تھا اور اس کا خواب تھا شاید اس کی بیوی بنتی، اس کے ساتھ ایک خوبصورت سی زندگی گزارتی، مگر آج اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا ہو یا اس کے وجود میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اتنی وہ تکلیف برداشت کر رہی تھی، آئینے کے سامنے اپنے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی، جب شاہزین کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا، اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا، ایک دم سے اس کے بالوں کو سائڈ پہ کرتا ہوا اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ گیا، اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگا۔ وہ کتنا تڑپا تھا، اس نے کتنا انتظار کیا تھا، وہ بار بار اس لمس کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہوا، بالکل اسے پیچھے اپنے ساتھ لگاتا ہوا، اس کے کندھے سے پکڑ کے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ دیے۔ تم بہت خوبصورت ہو، یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ بہت شدت سے روتے ہوئے کہنے لگی، شاہزین تمہیں پتہ ہے شازل نے مجھے مشکل وقت میں سنبھالا، اس نے مجھے بہت زیادہ محبت دی، میری ہر تکلیف کو اس نے، میری ہر اذیت اور تکلیف اس نے ختم کی، لیکن تم نے کیا کیا میرے لیے؟ بتاؤ مجھے،
تم نے محض رسوائی کے سوا مجھے کچھ نہیں دیا۔ ہمیشہ تم سے بھیک میں محبت مانگتی، مگر جو بھیک میں تم سے محبت مانگی تھی وہ شاذل نے بھی مجھ سے بھیک میں محبت مانگی تھی، اور تمہیں پتہ ہے میں کبھی اسے ویسی محبت نہیں دے پائی جیسی مجھے اسے دینی چاہیے تھی۔ میں ہمیشہ ساری محبت تمہیں دیتی رہی، تمہارے لیے اس سے لڑتی جھگڑتی رہی، لیکن مجھے بعد میں احساس ہوا تھا اصل میری محبت کا حقدار صرف شاذل تھا، جسے میری پرواہ ہوتی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا یوں میں شاذل کو کھو دوں گی۔ ابھی ہی تو میں نے سوچا تھا کہ میں شاذل کو اس کا حق دوں گی۔ شاذل محبت کرتا ہے، میں اسے وہ محبت دوں گی، لیکن نہیں، میں نے تو شاذل کو کھو دیا۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہے جا رہے تھے۔ میں تمہارے منہ سے شاذل کا ذکر نہیں سننا چاہتا، وہ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ کیوں نہیں سننا چاہتے؟ بتائیں مجھے، وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جیسے شاذل کے سامنے آپ کا ہمیشہ ذکر کرتی آئی تھی، آپ کے سامنے میں شاذل کا کروں گی، وہ چلائی تھی۔ تو پھر کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں بھی شاذل کی طرح تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں؟ وہ اپنا دل تھام کے پیچھے گرنے والے انداز میں بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ ایسا میں نے کچھ نہیں بولا، لیکن آپ نے مجھے بہت زیادہ تکلیف دی ہے، بہت زیادہ۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے وہ چلانے لگی تھی۔ اچھا چلانا تو بند کرو، رونا بند کرو، پلیز ریلیکس ہو جاؤ، اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ شدت سے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچے ہوئے اسے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ پلیز دور نہ ہو مجھ سے، میرے پاس آنے کی کوشش مت کرو، بالکل بھی نہیں۔ تم سے دور رہ کے تمہاری دوری برداشت کی ہے، دوبارہ کبھی بھی تم سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں اٹھانے لگا۔ وہ رونے لگی، سسکنے لگی، بہت شدت سے رونے لگی۔ پلیز چھوڑو مجھے، میں شاذل کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب میری جان، تمہیں سوچنا پڑے گا، کیونکہ تم میری بیوی بن چکی ہو، تم میری پہلی محبت ہو۔ تمہاری وجہ سے میں نے حویلی والوں کی دشمنی مول لی، اپنی بیوی سے دور ہوا، اپنے بیٹے سے دور ہوا۔ تو مجھے کون سا پتہ تھا آپ کی بیوی اور بچہ بھی ہے؟ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ آپ ان سے پہلے شادی شدہ تو میں کبھی ان معصوموں کی زندگی برباد نہ کرتی۔ وہ غصے میں کہنے لگی، برباد تو تم کر چکی ہو، اب میری زندگی آباد کر دو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی جیولری کو اتارتا ہوا چاہ بچا اس کی پیشانی کو چومتا، کبھی اس کے چہرے کو چومتا۔ اب کی بار وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے اس کی کمر پہ ناخن مارنے لگی، اسے خود سے دور کرنے لگی۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو شاذل کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ جاتا۔ اس نے کتنی کوشش کی تھی کہ پیار کرے، اسے قریب رکھے، مگر شاید اب کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ شاذل نہیں تھا، نہ اس کی محبت تھی، نہ اس نے لوٹ کے آنا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی، چیخنا چاہتی تھی، مگر سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ رات بھر روتی سسکتی وہ اپنی شدتیں لٹاتا رہا۔ بارش اس کے ساتھ گزاری رات اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگی، جو رات اسے گناہ کی دلدل میں دھکیل چکی تھی، جس رات نے اسے کبھی چین نہیں لینے دیا، کبھی سکون سے نہیں رہنے دیا۔ وہ رات اس کے لیے بہت اذیت ناک بن چکی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتی، پورے وجود میں تکلیف کی ٹیسیں اٹھنے لگتی، جیسے بہت دورہ ہوا۔ وہ اپنی باہوں میں لیٹنے لگا، پیشانی چومنے لگا۔ تم آج مکمل طور پہ میری ہو چکی ہو۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے اس شخص کی طرف دیکھا۔ میں پہلے بھی کبھی کسی اور کی نہیں ہوئی، ہمیشہ سے آپ کی تھی۔ مجھے کبھی نہیں چھوا
جس نے مجھے عزت دی، جس نے مجھے مان بخشا، پھر آپ کو کس بات کا گھمنڈ ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ مجھے کسی بات کا گھمنڈ نہیں، مجھے تم سے محبت ہے، بہت زیادہ محبت، لیکن شاید کبھی اب محبت نہ کر سکوں، نہ ہی مجھے کبھی آپ سے محبت ہوگی۔ بس میرے پاس نفرت ہے آپ کے لیے، نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھنے لگی۔ شاہ زین نے اس کی طرف دیکھا تھا، اسے پکڑ کے واپس پیچھے لٹاتا ہوا اس کے اوپر جھکا۔ کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ بالکل بھی نہیں جانے دوں گا، چلو شاباش، یوں ہی میرے سینے سے لگ کے رہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ چکا تھا۔ اب وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ موٹے موٹے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے، مگر شاہ زین جانتا تھا وہ کس اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہے۔ اس کے باوجود وہ سب کیے جا رہا تھا۔ جس لڑکی کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کر رہا تھا، وہ مسلسل کمرے میں ٹہل رہی تھی، اور رات 4 بجے ابھی تک وہ رابعہ کو نیند نہیں آئی تھی۔ نہ جانے کتنی دفعہ اس کا بیٹا اٹھا اسے سلا چکی تھی، مگر خود کمرے میں ٹہلتی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ پلیز شاہ زین، ایک دفعہ میرے پاس آ جائیں، میرا دل بہت بے چین ہے۔ آپ ایسے مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ میرا دل بہت زیادہ بے چین ہے، میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، آپ کے بہت زیادہ قریب رہنا چاہتی ہوں۔ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اتنی رات کو، شاہ زین کو کمرے میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کے اس کی آنکھیں بالکل لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ چلتے ہوئے اس کے سینے سے آ کے لگ گئی اور چھت کو دیکھتے ہوئے رونے لگی۔ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ تم سوئی نہیں؟ مجھے لگا تھا کہ تم سو گئی ہوگی۔ جس کا محبوب کسی اور لڑکی کی باہوں میں ہو، اس لڑکی کو بھلا کیسے نیند آئے گی؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ اس عورت کا کیا حال ہوگا؟ شاید آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے نیچے فرش پہ بیٹھ چکی تھی۔ وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ دیکھو اپنی حالت کیا بنائی ہوئی ہے، پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بس روئے جا رہی تھی۔ اس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا، بہت شدت سے دبوچا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کو دیوانہ وار چومنے لگی۔ شاہ زین، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں شاہ زین، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ سے بے پناہ محبت کی، بہت ٹوٹ کے چاہا، آپ سے دور نہیں رہ پا رہی۔ پلیز شاہ زین، مجھے رکھیں نا اپنی زندگی میں، بے شک رکھیں، لیکن مجھے محبت تھی، مجھے پیار دیں، مجھے توجہ دیں، مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ بس شاہ زین نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلائے جا رہا تھا۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہے جا رہے تھے، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ سجدے میں گر کے وہ خدا سے معافیاں مانگنے لگی، اپنے ہر اس گناہ کی معافی مانگنے لگی جو اس نے کیا تھا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے ایسے لگتا ہے مجھے شاذل بھی میری وجہ سے مرا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے میری وجہ سے ہوا ہے۔ شاذل کے گھر والے مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، میرے ماں باپ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، میں تو کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی، پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ یا اللہ ایک بار میں سنبھل جاؤں۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے، نہ جانے وہ کیا کچھ سوچے جا رہی تھی۔ جب وہ نماز پڑھ کے اٹھی تو ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ اس نے پردے ہٹائے اور باہر کے خوبصورت منظر کو دیکھنے لگی۔ دور دور تک گاؤں نظر آ رہا تھا۔ اس کی کھڑکی سے بہت خوبصورت سا منظر نظر آتا تھا۔ اس نے بیبی کاٹ میں سوئی ہوئی اپنی بیٹی کی طرف دیکھا
آہستگی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے کھڑکی کے پاس آ گئی اور باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سے آنسو لال ہو رہی تھی، بالکل لال ہو چکی تھی۔ اچانک اسے کسی نے پیچھے سے باہوں کے حصار میں لیا۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو اس کے پیچھے شاہزین کھڑا ہوا تھا۔ وہ شاہزین سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر شاہزین نے بالکل اسے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپانے لگا۔ وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، پلیز دور رہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے پیچھے ہٹی، واپس اپنی بیٹی کو بیبی کاٹ میں لٹاتے ہوئے روم کی طرف جانے لگے۔ اس کے بالکل پیچھے سے ہک کرتا ہوا اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے کھڑا ہوا تھا۔ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ اپنے پیٹ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی جنہیں وہ باندھ کے کھڑا ہوا تھا۔ پلیز پیچھے ہٹیں۔ اب کی بار وہ غصے میں بولی، نہیں ہٹنا میں نے۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بولا تھا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنی گردن پہ محسوس کر رہی تھی جب تک اسے اپنی مٹھیاں بھیج گئی۔ شاہزین دور رہیں مجھ سے، پلیز، وہ اب کی بار غصے میں چلائی۔ شاہزین نے اس کے کندھوں سے پکڑ کے بالکل اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگاتا ہوا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ بہت زیادہ تڑپا ہوں میں تمہارے لیے، بہت زیادہ، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے بولا تھا تڑپ، میں نے آپ کو دعوت نہیں دی تھی کہ میرے لیے تڑپیں، اب خدا کے لیے ہٹیں۔ یہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کی گردن پہ چپٹا تھا۔ دیوانہ وار اس کی گردن کو چومنے لگا۔ کس قدر ٹھیٹ انسان ہیں آپ، چھوڑیں مجھے۔ وہ غصے میں اسے پیچھے دھکا دینے لگی۔ آپ نے جو گناہ اس وقت کیا، اس کی سزا میں ابھی تک بھگت رہی ہوں۔ ابھی تک میرے وجود میں وہ تکلیفیں ہوتی ہیں جو اس گناہ کی تکلیفیں تھیں۔ میں اس گناہ کا ازالہ کروں گا۔ نہیں ہوگا ازالہ۔ کیا آپ ازالہ کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے جان بخش دے میری۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دے چکی تھی۔ تم جتنی بار مجھے دور کرو گی، جتنی بار خود سے دور کرو گی، اتنی بار تمہارے پاس آؤں گا، تمہیں چھوؤں گا، اپنے قریب کروں گا۔ وہ محبت سے اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولے جا رہا تھا، اور میں بار بار آپ کو خود سے دور کروں گی، بار بار آپ کو دھتکاروں گی، کیونکہ مجھے آپ سے کوئی محبت نہیں، مجھے آپ سے نفرت ہے، بے انتہا نفرت کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج گئی۔ اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا، بالکل اسے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ وہ اسے مکے مارتے ہوئے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑتا ہوا اپنے لبوں سے لگا گیا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے سارے حویلی والے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ حویلی والوں کی نگاہوں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک وہ کھانا ادھورا چھوڑتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ اس نے اپنے بابا جان کی طرف دیکھا، طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہنے لگے، زیادہ دیر یہ لڑکی یہاں پہ ٹکنے والی نہیں، بہت شوق سے تم اسے یہاں پہ لے کے تو آئے ہو، دیکھنا یہ تمہیں اب لوگوں کی خوش فہمی ہے، یہ مجھے چھوڑ کے جائے گی، کبھی بھی مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے لبوں پہ بہت گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں ابھی بالکل خاموشی سے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اس نے رابعہ کی طرف دیکھا جس کے لبوں پہ کسی قسم کی کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ ایک ٹائم تھا جب وہ مسکراتی تھی، کھلکھلاتی تھی، پورے گھر میں چلتی تھی تو پتہ چلتا تھا رابعہ ہے، مگر آج رابعہ اس قدر خاموش تھی۔ اس کی خاموشی سب کو چبھنے لگی۔ وہ اتنی خاموش کیوں ہے؟ ناشتہ کرنے کے بعد خاموشی سے وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ رابعہ کا تمہاری وجہ سے، اگر رابعہ کو کچھ ہوا تو ایک بات یاد رکھنا بیٹا،
میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بابا آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا رابعہ کو۔ یہ کہتا ہوا اٹھ کے واپس کمرے میں آیا تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے پیچھے سے باہوں کے حصار میں لیتا ہوا اس کی گردن کے اوپر جھکا، اپنے لب اس کی گردن پہ رکھتا ہوا کہنے لگا، ناراض ہو؟ اس نے پیچھے کی طرف دھکا دے دیا۔ نہیں ہوں میں ناراض، میں نے کیوں ہونا ہے آپ سے ناراض؟ یہ کہتے ہوئے وہ سنجیدگی سے اسے دور ہوئی تھی۔ اور پھر رابعہ کو بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہیں، میرے ساتھ وقت ضائع کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر لیں مجھے کبھی دوبارہ آپ سے محبت نہیں ہوگی۔ اگر آپ رابعہ کو اس کے حق کی محبت دیں گے تو شاید اسے اچھا لگے گا۔ مجھ سے امید مت رکھیں کہ میں آپ کو محبت دوں گی، میری جان کیوں نہ امید رکھوں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بے پناہ تمہیں چاہتا ہوں، تو کیسے نہ تم سے امید رکھوں؟ بلکہ میں تو امید رکھوں گا، بلکہ میں بے پناہ تمہیں محبت بھی دوں گا، بہت ٹوٹ کے چاہوں گا۔ پھر سے اس کے لبوں کے اوپر جھکنے لگا تو وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دے گئی۔ خبردار، جب دوبارہ مجھے چھونے کی کوشش کی مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب کی بار وہ چلاتے ہوئے بولی تھی، تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ تم نے پہلے میرے دل میں اپنی محبت ڈالی، میرے پاس آئی، میرے قریب آئی، مجھ پہ حق جتایا۔ مجھ شادی سے پہلے بھی تو مجھے ستاتی تھی، پھر تم نے شازل کو اپنی زندگی میں کیوں شامل کیا؟ جب تم میرے بچے کی ماں بننے والی تھی تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ رو رہی تھی، اس کے سامنے چلائی تھی، گڑ گڑائی تھی، مگر اس وقت وہ رابعہ کی وجہ سے پریشان تھا، کیونکہ وہ اس دن زندگی اور موت کی کشمکش میں لڑ رہی تھی۔ یوں غصے میں چلانے پہ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، اچھا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا؟ آپ کو یاد نہیں جب میں نے روتے ہوئے آپ کو کال کی تھی؟ میں نے آپ کو بولا تھا میرے گھر والوں نے شازل کے ساتھ میری شادی کر دی۔ وہ ٹائم آپ کیسے بھول گئے ہیں؟ آپ کو کچھ بھی یاد نہیں؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ خاموش ہو گیا، فوراً سے نگاہیں جھکا گیا۔ ان سب کے لیے میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ دیکھو میں آج بھی تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن میں شازل سے محبت کرتی ہوں۔ وہ بھی جی بھر کے چلانا چاہتی تھی، تبھی بار بار شازل کا نام لے رہی تھی۔ دیکھو میں تمہاری زبان پہ دوبارہ شازل کا نام نہ سنوں، لیکن میں شازل کا نام لوں گی، بار بار لوں گی، ہر بار لوں گی۔ آپ کیا کر لیں گے؟ وہ غصے میں بولی تھی، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے بولا، آپ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دے گئی۔ وقت گزرنے لگا تھا، رابعہ بالکل خاموش رہتی تھی، اس کے پاس بھی نہیں جاتی تھی، جبکہ وہ بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی تھی۔ وہ بات بھی نہیں کرتی تھی شاہزین سے، بس روتی رہتی تھی۔ ہر وقت شاہزین کو یہی کہتی تھی، میرے اندر سے اس گناہ کی تکلیف کو ختم کریں۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت زیادہ بیمار سی ہونے لگی، اس کی عجیب سی حالت ہوتی جا رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ جائے نماز پہ بیٹھی، بہت بری طرح سے روئی جا رہی تھی، جب شاہزین اس کے پاس آ کے بیٹھا اور کہنے لگا، تم تو اتنی خدا سے معافیاں مانگتی ہو، اتنی نماز پڑھتی ہو، میں نے تو خدا سے اتنی زیادہ معافی نہیں مانگی، کیا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ بلکہ تم سے زیادہ تو میرا گناہ تھا، تمہیں نشہ دے کے سب کچھ کرنے والا تو میں تھا، تو مجھے تم سے زیادہ گناہ ملے گا۔ وہ اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ اس کے سر تک لے گئی اور آہستگی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ بس میں چاہتی ہوں مجھے سکون کی موت آ جائے،
مجھے بہت تکلیف برداشت نہ کرنی پڑے جو میں نہ کر سکوں۔ شاید بہت بڑا گناہ ہے، مجھے اتنی آسانی سے اس کی معافی نہیں ملے گی۔ پلیز آپ ایسی باتیں نہیں کریں۔ وہ اسے نرمی سے سمجھانے لگا، ایسی باتیں نہ کروں تو پھر کیسی باتیں کروں؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی مجھے کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے ایک بار شازل کی قبر پہ جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، اتنی رات کو تمہیں کیوں جانا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا، پلیز مجھے لے جائیں نا، دیکھو موسم باہر بہت زیادہ خراب ہے، اتنی رات کو میں تمہیں نہیں لے کے جا سکتا، پلیز لے کے جائیں۔ وہ اس کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، ضد نہیں کرو پلیز، سو جاؤ۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، مجھے جانا ہے تو بس جانا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے میں نہیں گئی، میں جانا چاہتی ہوں وہاں پہ۔ وہ میرا شوہر تھا، لیکن اب تو تم میری بیوی ہونا، مجھے اچھا نہیں لگے گا، پلیز لے جائیں نا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ اس کی بے بسی دیکھ کے وہ بھی بے بس ہو گیا، اس کے بازو سے پکڑتا ہوا اسے اٹھایا، اسے لے کے قبرستان آ گیا۔ قبرستان میں داخل ہوئے تو بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی، کسی قسم کی کوئی گونج، کوئی آواز نہیں تھی، بالکل خاموشی تھی۔ ایک دم سے گھٹنوں کے بل اس کی قبر کے پاس بیٹھ گئی، بہت شدت سے رونے لگی، بہت بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دینا، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت زیادہ تکلیف دی ہے نا، مجھے معاف کر دینا شازل۔ بہت شدت سے روئے جا رہی تھی۔ اس نے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ تم ہمیشہ کہتے تھے تھوڑی سی زندگی تمہاری میرے ساتھ ہے جو تم کھل کے جینا چاہتے ہو، لیکن دیکھو میں نے تمہیں اس تھوڑی سی زندگی میں بھی کس قدر تکلیف دی ہے، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اسے اٹھانے لگا، پلیز اٹھ جاؤ، کافی بارش ہونے لگی ہے، پلیز اٹھ جاؤ، دیکھو زیادہ بارش تیز ہو جائے گی۔ وہ نرمی سے اسے اٹھانے لگا، اس روتی ہوئی کو لا کے گاڑی میں بٹھا دیا۔ اب کی بار وہ بہت شدت سے روئے جا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کبھی اسے تکلیف دینے کی کوشش نہیں کی، میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچتی۔ اس کے بعد اسے لے کے گھر پہنچا، باہوں میں اٹھاتا ہوا لا کے اسے کمرے میں لٹایا۔ کمرے میں لیٹا تھا، اس کی پیشانی پہ جھک کے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ دیے، اس کی پیشانی کو چومنے لگا۔ اس کی جیسے ہی آنکھ کھلی تو ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس کا لباس ہلکا ہلکا بھیگا ہوا تھا، چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ مجھے وہاں سے لے کے آ گئے ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ اور کیا تمہیں وہاں پہ ہی چھوڑ کے آتا؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا پوچھنے لگا، یہ گناہ مجھے چین نہیں لینے دے رہا، میں مزید نہیں جینا چاہتی، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ وہ چلاتے ہوئے بولی تھی، جاؤ تم اس گناہ کو۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، تمہارے لیے آسان ہوگا، میرے لیے نہیں۔ بار بار ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے، تم نے کوئی چھوٹا گناہ نہیں کیا، تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس کی تکلیف، اس کی سزا مجھے ساری زندگی ملتی رہے گی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی تھی، تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ وہ ایک دفعہ پھر سے نرمی سے بولا، میں زیادہ نہیں سوچ رہی، تم بہت زیادہ اس ٹاپک کو لے کے سوچ رہی ہو، پلیز سوچنا بند کر دو۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا، اب تو میں ہوں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک گناہ ہی تو تھا آپ کی نظر میں ایک عورت کے ساتھ یہ سب کرنا، ایک ناجائز اولاد ہی تو ہے نا، اس سے زیادہ آپ کے لیے کچھ نہیں۔ یہ دیکھیں، وہ اس کے بازو سے پکڑ کے اسے بیبی کاٹ کے پاس لے آئی جہاں پہ ان کی بچی سو رہی تھی۔ یہ جائز نہیں، یہ ناجائز ہے، جب یہ بڑی ہوگی اسے پتہ چلے گا ان کے ماں باپ نے گناہ کیا تھا جس کے بدلے میں یہ دنیا میں آئی تھی، تو آپ اسے کیا منہ دکھائیں گے؟ بتائیں مجھے۔ اس کے غصے میں کندھا پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے بولی،
بار بار اب کی بار بے بسی کے عالم میں اس کے کندھے سے لگ گئی تھی، چلائے جا رہی تھی، روئی جا رہی تھی۔ اچانک اس کے بازو باہوں میں گر کر بے ہوش ہو گئی اور اسے یوں اپنے سینے سے لگا کے نہ جانے کتنی دیر تک بیٹھا رہا۔ رات سے اسے بہت شدید بخار تھا۔ صبح اس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ اسے لے کے فوراً سے ہاسپٹل پہنچ گیا۔ اس کا چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیے ایسی ہمیں کوئی بیماری تو نظر نہیں آ رہی، شاید یہ ذہنی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے جس کی وجہ سے ان کی ایسی کنڈیشن ہے۔ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور بخار بھی نارمل ہے، بس آپ زیادہ ٹینشن مت لیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ کہنے لگا، دیکھیں تو صحیح اس کی حالت کتنی زیادہ خراب ہو رہی ہے، اسے ہوش بھی نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر کہنے لگی، میں نے کچھ ڈرپس وغیرہ لگا دی ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگا، آپ لوگ تو کہہ رہی ہیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن دیکھیں تو صحیح اس کی حالت کتنی خراب ہو رہی ہے۔ وہ اس کے پاس جا کے بیٹھ چکا تھا، اس کے ہاتھ پہ ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اپنے لبوں سے لگا لیا، میری جان میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا میری زندگی، تمہیں پتہ ہے نا میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، تمہیں کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہوں، تو ایسے کیسے تمہیں کچھ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی پیشانی سے بالوں کو ہٹاتا ہوا اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تیرنے لگی۔ وہ اتنی تکلیف میں اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بار بار ڈاکٹر کا یہ کہنا، یہ ذہنی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، یہ چیزیں اسے خود بھی بہت زیادہ پریشان کرنے لگی۔ سارا دن اس کی حالت بہت خراب رہی اور وہ اسی کے پاس بیٹھا رہا، کبھی اس کے ہاتھوں کو چومتا، کبھی اسے اپنے ساتھ لگا لیتا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اسے ہوش آئی۔ جیسے ہی اسے ہوش آئی اس نے دیکھا وہ بالکل اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آہستگی سے چھپ کے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا تو اس کے سینے میں سر چھپاتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ تکلیف ہے میرے دل میں، بہت زیادہ تکلیف، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، میری جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، تم خود تکلیف کو اپنے گلے سے لگا رہی ہو، مت کرو ایسے تو تم مجھے بھی تکلیف دوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے طریقے سے بالکل اسے اپنے قریب کر گیا، اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر کے دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے جا رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کیا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی تو وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ بتائیں نا مجھے، اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ بتائیں، میں بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ دن بدن اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو اسے ہوش بھی نہیں آتی، وہ بہت کم ہوش میں آتی تھی۔ جب بھی ہوش میں آتی تو ایک ہی بات اسے پوچھتی تھی، کیا مجھے خدا معاف کر دے گا؟ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل جائے گی؟ اور اسے اپنے سینے سے لگا لیتا، اسے کہتا، پلیز ایسی باتیں مت کیا کرو، اسے تکلیف دے جاتی تھی۔ رابعہ اس کی بیٹی کا خیال رکھتی تھی، اپنے بیٹے کا بھی خیال رکھتی تھی۔ وہ ہر وقت اسے لے کے ہسپتال پہنچا ہوا ہوتا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے اسٹریچر پہ اس کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا، تب اس کے سینے پہ اپنے لب رکھتے ہوئے کہنے لگی، پتہ نہیں کیا، لیکن تم میری پہلی محبت تھی، لیکن تم سے مجھے وہ عزت وہ نہیں ملا مان جو مجھے شاذل سے ملا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں شاذل کے پاس ہی چلی جاؤں، نہ میں اس کے قابل رہی نہ آپ کے قابل، میں کسی کے قابل نہیں ہوں، مجھے بس مر جانا چاہیے۔ میں نے ان لڑکیوں میں سے ہوں، مجھے کبھی ماں باپ نے معاف نہیں کیا،
تو پتہ نہیں خدا مجھے معاف کرے گا یا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کا وجود بے جان ہونے لگا۔ وہ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتا ہوا دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ ہمیشہ سے ایسی باتیں کرتی گئی، اسے یہی لگا تھا آج بے بس ہے، اس کے ساتھ ایسی باتیں کر رہی ہے، اس وجہ سے وہ اس کی باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لے رہا تھا۔ بس اب مزید رونا نہیں، بالکل بھی نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ خوبصورت سی فیملی ہوگی۔ وہ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سے تیرنے والا پانی صاف کرنے لگا۔ اس کا وجود بالکل ڈھیلا سا پڑنے لگا تھا۔ دیکھو ایسے مجھے چھوڑ کے نہیں جانا، بالکل بھی نہیں جانا، ورنہ تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہوا بولے جا رہا تھا، میں آپ کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولی تھی، کیوں شرمندہ ہو بتاؤ مجھے؟ شرمندہ تو میں ہوں جس نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، اتنی زیادہ تکلیف تھی، شرمندہ تو میں ہوں۔ وہ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چومتا ہوا بولا۔ وہ اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی تھی۔ ہم ہمیشہ ساتھ ہی خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے تھے، میں چاہتی تھی لیکن اب نہیں، اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر کے آہستہ آہستہ اس کا وجود بے جان ہونے لگا اور وہ شخص کے لمس کو محسوس کیے جا رہی تھی۔ گزری ہوئی اس کی پوری زندگی کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ اس کی بربادی تو تب شروع ہو گئی تھی جب اس نے غیر مرد سے محبت کی تھی، بہت آگے بڑھ گئی تھی، اس کے ساتھ وقت گزارنے لگی، اس کے قریب رہنے لگی، ہر چیز عجیب طرح سے اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلائے جا رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے اس کا وجود بالکل بے جان ہو چکا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے شاید چھوڑ کے چلی گئی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا، اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چومنے لگا، بالکل اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کاش میں تمہیں بچا پاتا، وہ رونے لگا، اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا بہت شدت سے رونے لگا، آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ میری جان، میں تمہیں نہیں بچا پایا، مجھے تکلیف ہے، میرے دل میں تکلیف ہو رہی ہے، وہ اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولے جا رہا تھا، بہت شدت سے رونے لگا۔ کاش ہم ساتھ میں خوبصورت زندگی گزارتے تو کتنا اچھا ہوتا، کاش ہم ہمیشہ ساتھ رہتے، لیکن شاید ہماری قسمت میں ساتھ نہیں تھا۔ یہ کہتے ہوئے خود سے الگ کرتا ہوا بیڈ پہ لٹا چکا تھا، اس کا وجود بے جان ہو گیا۔ وہ گناہ جو تم نے کیا بھی نہیں تھا، جس گناہ کا زیادہ حقدار میں تھا، وہ گناہ تمہاری جان لے گیا۔ کاش ہم پہلے نکاح کر لیتے، ہم شادی کر لیتے، بات اتنی آگے نہ بڑھتی، اتنا بڑا گناہ ہم سے نہ ہوتا۔ اس گناہ کو اپنے دل سے لگا لیا، شاید جتنی تم نے ملامت لی اتنی مجھے نہیں تھی، ورنہ شاید میں بھی نہ بچ پاتا۔ یہ کہتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر تک اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے وہ روتا رہا۔ رات کو جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، اس کی بیٹی اور بیٹا دونوں بابا بابا کہتے ہوئے آ کے اسے لپٹ گئے۔ ان دونوں کی گال پہ بوسہ دینے کے بعد ٹیبل کی طرف دیکھنے لگا جہاں پہ رابعہ ٹیبل پہ سر رکھے شاید سو رہی تھی۔ اس نے حیرت سے دیکھا، بچے دونوں جاگ رہے تھے مگر رابعہ سو چکی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے جھکتا ہوا اس کی گال پہ اپنے لب رکھ گیا۔ اگر اتنی ہی زیادہ نیند آئی ہوئی تھی تو سو جاتی نا کمرے میں جا کے، یہاں سونے کی کیا ضرورت تھی، وہ نرمی سے کہنے لگا۔ رابعہ نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے آنے میں اتنی لیٹ کیوں کی؟ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے بولی۔
اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ روتا رہا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ جانتی ہوں کہاں گئے تھے؟ یہ کہتے ہوئے چلتے ہوئے بالکل اس کے پاس آ گئی، اس کے سینے سے لگ گئی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ میرے پاس آپ کے علاوہ کون ہے؟ وہ اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہارے پاس میرے علاوہ کوئی نہیں، تو میرے پاس بھی تمہارے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ کو یاد آ رہی تھی کیا؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کس کی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کس کی آپ کو یاد آ سکتی ہے؟ ایک ہی تو لڑکی تھی آپ کی زندگی میں جسے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ تمہیں پتہ ہے وہ بھولنے والی چیز نہیں، میں اسے یاد کرتا ہوں، کبھی بھول نہیں سکتا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جانتی ہوں، آپ پہلا عشق تھا اس کا، کبھی بھول نہیں سکتے۔ وہ مسکرانے لگا۔ تمہیں جیلسی ہے کیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بھائی، مجھے کیوں جیلسی ہونی ہے؟ میں نے کیوں جلنا ہے؟ وہ آپ کی محبت تھی، آپ نے اسے بہت زیادہ محبت کی۔ یہ کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی۔ کہیں نہ کہیں ان دونوں کے دل میں ایک تکلیف تھی، اسے کھونے کی تکلیف محسوس کرتا تھا۔ وہ یہ محسوس کرتی تھی، کاش وہ شخص مکمل طور پہ اس کا ہوتا۔ اسے بازوؤں کے حصار میں لیتا ہوا اس کی پیشانی کو شدت سے چوم چکا تھا۔ میں دوبارہ تمہیں ویسی تکلیف نہیں دینا چاہتا جیسی میں نے تحلیل کو دی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، جانتی ہوں، آپ نے جو اسے تکلیف دی اس کا پچھتاوا آج بھی آپ کے دل میں ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی، اس کی گردن کو چومتا ہوا مسکرا دیا تھا۔ رابعہ کو اس کے حق کی محبت دینا چاہتا تھا، مگر تحلیل کو بھول نہیں پا رہا تھا۔